بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عمران احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل AIO آڈیو بکس۔ ایلا بوسٹن 3 جولائی 2008۔ بوسٹن کبھی بھی اتنا دلکش اور رنگین نہ رہا تھا۔ ایلا نے سوچا، کیا اس سارے عرصے میں شہر کا حسن ان کی آنکھوں سے اوجھل رہا تھا؟ عزیز نے بوسٹن میں 5 روز گزارے۔ ایلا اس سے ملنے کی خاطر روز نارتھمپٹن سے بوسٹن 2 گھنٹے ڈرائیو کر کے آتی رہی۔ انہوں نے لٹل اٹلی میں مزیدار لنچ کیے، فائن آرٹس میوزیم کا دورہ کیا، بوسٹن کامن اور واٹر فرنٹ پر لمبی چہل قدمی کی، ایکویریم میں ویل مچھلیاں دیکھیں۔ وہ ہاورڈ اسکوائر کے چھوٹے کیفوں میں کافی پیتے رہے۔ وہ مقامی کھانوں، مراقبے کی مختلف تکنیکوں، قدیم باشندوں کے آرٹ، گوتھک ناولوں، پرندوں کے مشاہدے، باغبانی، اعلیٰ ٹماٹر اگانے اور خوابوں کی تعمیر جیسے مختلف موضوعات پر مسلسل ایک دوسرے کی بات کاٹتے اور ایک دوسرے کے جملے مکمل کرتے ہوئے باتیں کرتے رہے۔ ایلا کو یاد نہ تھا کہ اس نے کبھی کسی سے اتنی باتیں کی ہوں۔ جب وہ باہر سڑک پر ہوتے تو خیال رکھتے کہ ایک دوسرے کو چھونے سے گریز کریں، لیکن ایسا کرنا ان کے لیے مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ خفیف سی تکثیریں دلچسپ ہو گئیں اور ایلا ہاتھوں کے ہولے سے چھو جانے کی منتظر رہنے لگی، کسی عجیب حوصلے کے ساتھ جو اسے معلوم نہ تھا کہ اس کے اندر موجود تھا۔ ریسٹورنٹس اور سڑکوں پر ایلا عزیز کا ہاتھ تھام لیتی اور اس کا بوسہ لیتی۔ نہ صرف یہ کہ اسے دیکھے جانے کی پرواہ نہ تھی، بلکہ یوں محسوس ہوا جیسے اسے چاہ تھی کہ انہیں دیکھا جائے۔ متعدد بار وہ ساتھ ہوٹل واپس آئے اور ہر موقع پر وہ وصل کے بہت قریب ہوتے، لیکن انہوں نے ایک فاصلہ ہمیشہ قائم رکھا۔ جس روز عزیز کو واپس ایمسٹرڈیم پرواز کرنا تھا، اس صبح وہ اسی کے کمرے میں تھے۔ اس کا سوٹ کیس ان دونوں کے درمیان کسی تکلیف دہ یاد دہانی کی طرح رکھا تھا کہ جدائی کا وقت آ چکا تھا۔ مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے، ایلا نے کہا۔ بہت دیر میں اس بارے میں سوچتی رہی ہوں۔ عزیز نے ایلا کے لہجے میں اچانک تبدیلی کو پہچانتے ہوئے بھویں اچکائیں، پھر اس نے محتاط انداز میں کہا، کچھ ہے جو مجھے بھی تم سے کہنا ہے۔ ٹھیک ہے، پہلے تم کہو۔ نہیں، تم پہلے بتاؤ۔ ابھی بھی نیم مسکراتے ایلا نے یہ سوچتے اپنی نگاہ جھکا لی کہ کیا کہے اور کیسے کہے۔ آخر کار اس نے کہنا شروع کیا، تمہارے بوسٹن آنے سے پہلے ایک شام ڈیوڈ اور میں باہر گئے اور ہمارے درمیان لمبی بات ہوئی تھی۔ اس نے مجھ سے تمہارے متعلق پوچھا تھا۔ بظاہر اس نے میری بے خبری میں میرے نام تمہاری ای میلز پڑھ لی تھیں۔ اس پر مجھے اس پر بہت غصہ تو آیا، لیکن میں نے سچائی سے انکار نہیں کیا۔ میرا مطلب ہے ہمارے متعلق۔ اب ایلا نے اس اندیشے کے ساتھ نگاہیں اٹھائیں کہ اس سب پر عزیز کا رد عمل کیا ہوگا جو کچھ وہ آشکار کرنے جا رہی تھی۔ لمبی کہانی کو مختصر الفاظ میں بتاؤں تو میں نے اپنے شوہر کو بتا دیا کہ میں کسی دوسرے شخص سے محبت کرتی ہوں۔ باہر سڑک پر فائر ٹرکوں کے سائرن بجے جنہوں نے شہر کے معمول کے شور کو جگا دیا۔ پل بھر کے لیے ایلا کی توجہ ہٹ گئی، لیکن پھر وہ اپنی بات مکمل کرنے میں کامیاب رہی۔ یہ دیوانگی ہی لگتی ہے، میں جانتی ہوں، لیکن میں بڑی احتیاط سے اس پر غور کرتی رہی ہوں۔ میں تمہارے ساتھ ایمسٹرڈیم چلنا چاہتی ہوں۔ عزیز کھڑکی کی طرف بڑھا اور جھانک کر باہر کی افراتفری اور ہنگامہ دیکھنے لگا۔ فاصلے پر تعمیر کچھ عمارتوں میں سے ایک سے دھواں اٹھ رہا تھا، فضا میں منڈلاتا دھوئیں کا کثیف سیاہ بادل۔ اس نے اس عمارت میں بسنے والوں کے لیے دل ہی دل میں دعا کی۔ پھر جب اس نے بولنا شروع کیا تو یوں لگا جیسے شہر بھر سے مخاطب تھا، میں تمہیں اپنے ساتھ بخوشی ایمسٹرڈیم لے جانا چاہوں گا، لیکن میں تم سے مستقبل کا کوئی وعدہ نہیں کر سکتا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ایلا نے گھبرا کر پوچھا۔ اس پر عزیز پلٹ کر واپس آیا اور اس کے پہلو میں بیٹھا، اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں پر رکھا اور غائب دماغی سے اسے سہلانے لگا۔ جب تم نے مجھے پہلی ای میل لکھی تھی وہ میری زندگی کا عجیب ترین دور تھا۔ تمہارا مطلب ہے تمہاری زندگی میں کوئی اور موجود ہے؟ نہیں سویٹ ہارٹ، بالکل نہیں۔ عزیز ذرا مسکرایا اور پھر وہ مسکراہٹ مدھم پڑ گئی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ میں نے اپنی زندگی کے 3 ادوار کے بارے میں تمہیں لکھا تھا، یاد ہے؟ وہ لفظ صوفی کے پہلے 3 حروف تھے۔ تم نے کبھی مجھ سے چوتھے مرحلے کے بارے میں نہیں پوچھا، اور جتنی بھی شدید کوشش میں نے بتانے کی خاطر کی ہو، میں تمہیں بتا نہیں پایا۔ حرف یہ سے میرا آمنا سامنا۔ تم نے کبھی مجھ سے چوتھے مرحلے کے بارے میں نہیں پوچھا، اور جتنی بھی شدید کوشش میں نے بتانے کی خاطر کی ہو، میں تمہیں بتا نہیں پایا۔ یعنی حرف یہ سے میرا آمنا سامنا۔ کیا تم اب اس بارے میں جاننا چاہو گی؟ ہاں، ایلا نے کہا، اگرچہ اسے ایسی کسی بھی بات کا خدشہ تھا جو اس لمحے کو برباد کر دیتی۔ میں بالکل سنوں گی۔ جولائی کے اس روز ہوٹل کے کمرے میں ایمسٹرڈیم واپسی کی فلائٹ سے چند گھنٹے پہلے عزیز نے ایلا کو بتایا کہ کیسے 1977 میں اپنے لیے نیا نام اختیار کر کے اور جیسا کہ اسے امید تھی ایک نیا نصیب پا کر وہ صوفی بن گیا۔ تب سے اس نے ایک پیشہ ور فوٹوگرافر کے طور پر دنیا بھر کا سفر کیا، اپنے اندر ایک سرگردان درویش۔ 6 براعظموں میں اس کے قریبی دوست تھے، ایسے لوگ جو اسے اپنے خاندان
خاندان کا حصہ سمجھتے تھے۔ اگرچہ اس نے دوبارہ شادی نہیں کی لیکن مشرقی یورپ میں 2 یتیم بچوں کی پرورش کی ذمہ داری اٹھا رکھی تھی۔ سورج کی شکل کا لاکٹ اپنی گردن میں ہمہ وقت پہنے تاکہ وہ اسے شمس تبریز کی یاد دلاتا رہے۔ عزیز نے اپنی زندگی سفر و سیاحت کرتے، مطالعہ کرتے اور صوفی درویشوں کے نقوش قدم پر تعلیم دیتے ہر جگہ اور ہر شے میں خدا کی نشانیاں تلاش کرتے گزاری تھی۔ پھر 2 برس قبل اسے اپنی بیماری کا علم ہوا۔ اس کا آغاز اس کی بغل میں ایک گلٹی سے ہوا جس پر اس کی توجہ بظاہر خاصی دیر سے گئی۔ گلٹی ایک خطرناک رسولی ثابت ہوئی جو جلدی کینسر کی ایک مہلک قسم تھی۔ ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ وہ ٹھیک دکھائی نہ دیتی تھی لیکن واضح تشخیص سے پہلے انہیں کچھ ٹیسٹ ضروری کرنا تھے۔ ہفتے بھر بعد وہ ایک بری خبر لائے۔ رسولی اس کے اندر اعضاء تک پھیل چکی تھی اور اب اس کے پھیپھڑوں پر حملہ کر دیا تھا۔ اس وقت اس کی عمر 52 برس تھی۔ اسے بتایا گیا تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ 55 برس کی عمر تک ہی جی پائے گا۔ ایلا نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے لیکن الفاظ اس کی زبان سے نہ نکلے اور اس کا منہ خشک ہو گیا۔ اس کے رخساروں پر 2 آنسو ڈھلک آئے جو اس نے تیزی سے پونچھ لیے۔ عزیز بولتا رہا۔ اس کا لہجہ مضبوط اور تاکید بھرا تھا۔ اس نے کہا کہ اس طرح اس کی زندگی کے ایک نئے اور کئی طرح سے زیادہ پیداواری مرحلے کا آغاز ہوا۔ ایسی کئی جگہیں ابھی باقی تھیں جو وہ زندگی میں دیکھنا چاہتا تھا اور پہلا کام اس نے ان سب جگہوں کی سیاحت کی خاطر وسیلے کی تلاش کا کیا۔ اس نے عالمی رابطوں سے ایمسٹرڈیم میں ایک صوفی فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی۔ ایک نو آموز نئے نواز کی حیثیت سے اس نے صوفی موسیقاروں کے ہمراہ انڈونیشیا، پاکستان اور مصر میں کانسرٹ کیے اور حتیٰ کہ قرطبہ اسپین میں بھی یہودی اور مسلمان صوفیوں کے ایک گروپ کے ساتھ ایک البم بھی تیار کی۔ وہ واپس مراکش گیا اور اس خانقاہ کا دورہ کیا جہاں وہ اپنی زندگی میں پہلی بار اصلی صوفیوں سے ملا تھا۔ شیخ سمید عرصہ ہوا دنیا سے گزر چکے تھے۔ عزیز نے ان کی لحد پر فاتحہ پڑھی اور ان کی زندگی نے جو راہ اختیار کی تھی اس پر غور و فکر کرتے مراقبہ کیا۔ پھر میں دوبارہ ناول لکھنے لگا جو میں ہمیشہ سے لکھنا چاہتا تھا لیکن اپنی سستی یا کم حوصلگی کے سبب اسے ہمیشہ ملتوی کرتا آیا تھا۔ عزیز نے آنکھ مارتے ہوئے کہا، تم جانتی ہو یہ ایک ایسا کام تھا جو میں ایک عرصے سے کرنا چاہتا تھا۔ میں نے کتاب کو دلکش کفر کا نام دیا اور امریکہ کی ایک لٹریری ایجنسی کو بھیج دیا۔ مجھے زیادہ توقعات نہ تھیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں سب امکانات کو دل سے محسوس بھی کرتا تھا۔ ہفتہ بھر بعد مجھے بوسٹن کی ایک پراسرار خاتون کی بڑی تجسس آمیز ای میل ملی۔ ایلا مسکرانے پر مجبور ہو گئی۔ احترام بھری، دردمندی، محبت، نرمی اور کرب بھری ایک دھیمی سی مسکراہٹ۔ عزیز نے بتایا کہ اس لمحے کے بعد سے کچھ بھی پہلے جیسا نہ رہا۔ موت کے لیے تیار ایک آدمی سے وہ کسی ایسے شخص میں بدل گیا جو انتہائی غیر متوقع وقت پر محبت میں گرفتار ہو گیا تھا۔ یکایک زندگی کے وہ تمام ٹکڑے جو وہ سمجھتا تھا کہ عرصہ ہوا انہیں ان کی درست جگہوں پر رکھ چکا تھا، انہیں دوبارہ ہلانے کی ضرورت آن پڑی۔ روحانیت، زندگی، خاندان، فنا، ایمان اور محبت۔ اس نے خود کو ان سب کے نئے معانی کے بارے میں سوچتے پایا اور وہ اب مرنا نہ چاہتا تھا۔ اپنی زندگی کے اس نئے اور حتمی مرحلے کو اس نے لفظ صوفی میں حرف یہ سے ملاقات کہا اور اس نے بتایا کہ یہ پچھلے مرحلوں کی نسبت اب تک دشوار ترین مرحلہ ثابت ہوا تھا کیونکہ یہ ایسے وقت سامنے آیا تھا جب اس کا خیال تھا کہ وہ اگر سب نہیں تو اپنے بیشتر داخلی تنازعات حل کر چکا تھا۔ ایسا وقت جب اس کا خیال تھا کہ وہ روحانی طور پر بالغ اور مکمل ہو چکا تھا۔ تصوف میں آپ موت سے پہلے مرنا سیکھتے ہیں۔ میں ان تمام مراحل سے قدم بقدم گزر چکا ہوں۔ پھر جیسے ہی میں نے یہ سمجھنا شروع کیا کہ میں ان سب کو ترتیب دے چکا ہوں تو یک جانے کہاں سے یہ عورت چلی آئی۔ وہ مجھے ای میل کرتی ہے اور میں اسے جواب دیتا ہوں۔ ہر ای میل کے بعد میں رکی سانسوں کے ساتھ اس کے جواب کا انتظار کرتا ہوں۔ الفاظ ہمیشہ سے کہیں زیادہ بیش قیمت ہو گئے ہیں۔ ساری دنیا ایک بلینک سکرین میں بدل گئی ہے، اس کی منتظر کہ اس پر کچھ تحریر کیا جائے، اور مجھے ادراک ہوا کہ میں اس عورت کو جاننا چاہتا ہوں۔ میرا دل اس کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کو چاہتا ہے۔ اچانک ہی جیسے مجھے اپنی زندگی ناکافی لگنے لگی تھی، مجھے ادراک ہوا کہ مجھے موت سے خوف آنے لگا تھا اور میری زندگی کا ایک حصہ اسی خدا کے سامنے بغاوت کو تیار ہو گیا جس کی عظمت و جلال کے سامنے میں نے سر تسلیم خم کر دیا تھا۔ مگر ہمارے پاس وقت ہوگا۔ ایلا جب کچھ بولنے کے قابل ہوئی تو اس نے کہا، میرے ڈاکٹر نے مجھے بتایا ہے کہ میرے پاس 16 مہینے ہیں۔ عزیز نے ہولے سے لیکن مضبوط لہجے میں کہا، وہ غلط ہو سکتے ہیں یا وہ درست بھی ہو سکتے ہیں، میں جان نہیں سکتا۔ تم جانتی ہو ایلا، میں تمہیں صرف لمحے موجود ہی دے سکتا ہوں، میرے پاس بس یہی ہے۔ لیکن سچ یہ ہے کہ کسی کے پاس بھی اس لمحے موجود سے زیادہ کچھ نہیں، ہمیں بس یوں ظاہر کرنا پسند ہے کہ ہمارے پاس اس سے زیادہ کچھ ہے۔ ایلا نے ایک طرف جھکتے اپنے پیروں پر
پر نظر ڈالی، یوں جیسے اس کا کچھ حصہ نیچے گرنے کو ہو اور باقی حصہ خود کو سنبھال رہا ہو۔ وہ رونے لگی۔ مت رو پلیز، میری آرزو ہے کہ تم میرے ساتھ ایمسٹرڈیم چلو۔ میں کہنا چاہتا تھا کہ آؤ مل کر دنیا دیکھیں، دور افتادہ خطے دیکھیں، اجنبی لوگوں کو جانیں اور ساتھ بیٹھ کر خدا کی تخلیق کی تحسین کریں۔ یہ خوب ہوگا، ایلا نے کسی ایسے بچے کی طرح ناک سنکتے کہا جسے اس کے رونے کے دوران کوئی شوخ رنگ کھلونا تھما دیا گیا ہو۔ عزیز کا چہرہ تاریک پڑ گیا۔ اس نے ایلا سے نظریں چرا کر کھڑکی کی طرف دیکھا۔ لیکن میں تم سے یہ پوچھنے سے خائف تھا، میں تو تمہیں چھونے سے بھی خائف تھا۔ وصل تو ایک طرف، میں تم سے اپنے ساتھ چلنے اور اپنا خاندان چھوڑنے کا کیسے کہہ سکتا تھا جبکہ میرے پاس تمہیں دینے کو کوئی مستقبل نہیں۔ اس کے سوال پر ایلا نے لجاجت سے کہا، ہم اس قدر مایوس کیوں ہو رہے ہیں؟ تم اس بیماری سے لڑ سکتے ہو، تم میرے لیے ایسا کر سکتے ہو، ہمارے لیے ہمیں ہر شے سے لڑنا ہی کیوں ہوتا ہے؟ عزیز نے جاننا چاہا۔ ہم ہمیشہ افراط زر سے، ایڈز، کینسر، بدعنوانی، دہشت گردی، ان سب سے لڑنے کی بات کرتے ہیں، حتیٰ کہ اضافی وزن سے لڑنے کی بات۔ کیا ہم ان چیزوں سے کسی دوسری طرح نہیں نمٹ سکتے؟ میں صوفی نہیں ہوں، ایلا نے اضطراب سے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز کسی اور کی لگ رہی تھی، کسی نسبتاً بوڑھی عورت کی۔ اس لمحے اس کے دماغ میں کئی خیالات در آئے۔ اس کے باپ کی موت، اپنے کسی قریبی شخص کو خودکشی کے ہاتھوں کھو دینے کا کرب، اس کے بعد افسردگی اور پچھتاووں میں گرے برس، مرنے والے کی ہر چھوٹی بڑی یاد سے گزارتے، یہ سوچتے کہ اگر وہ تفصیلات کہیں بدل دی جاتیں تو حالات کیا مختلف ہو سکتے تھے۔ میں جانتا ہوں کہ تم صوفی نہیں ہو، عزیز مسکرا دیا، اور تمہیں صوفی بننے کی ضرورت بھی نہیں، بس رومی بن جاؤ۔ میں تم سے بس یہی چاہتا ہوں۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس نے پوچھا۔ کچھ عرصہ پہلے تم نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کیا میں شمس ہوں، یاد ہے؟ تم نے کہا تھا کہ میں تمہیں شمس کی یاد دلاتا ہوں۔ یہ سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی تھی، لیکن میں شمس تبریز نہیں بن سکتا۔ میں سمجھتا ہوں وہ مجھ سے کہیں آگے اور بلند تر تھے، لیکن تم رومی بن سکتی ہو اگر تم محبت کو خود پر اختیار حاصل کرنے دو اور اسے خود کو بدلنے دو، پہلے اس کی موجودگی سے، پھر اس کی عدم موجودگی سے۔ میں شاعر نہیں ہوں، ایلا نے اس بار کہا۔ رومی بھی شاعر نہ تھے، لیکن بعد میں شاعر ہو گئے۔ تم سمجھے نہیں، میں صرف ایک گھریلو عورت ہوں، خدا کے واسطے 3 بچوں کی ماں، ایلا نے گویا ہانپتے ہوئے بے ساختہ کہا۔ ہم سب وہی ہیں جو ہم ہیں، عزیز نے زیر لب کہا، اور ہم سب کا ہی بدلنا لازم ہے۔ یہی یہاں سے وہاں تک کا سفر ہے، تم یہ سفر کر سکتی ہو اگر تم اتنی بہادر ہو، اور اگر میں اتنا باہمت ہوں تو آخر میں ہم ساتھ کونیا جا سکتے ہیں، وہیں میں مرنا چاہتا ہوں۔ ایلا کی سانس پھول گئی۔ ایسی باتیں مت کرو۔ عزیز نے لمحے بھر کو اسے دیکھا اور پھر اس کی نگاہیں جھک گئیں۔ اس کے چہرے پر اب ایک نیا تاثر تھا، اس کے لہجے میں ایک اجنبیت، یوں جیسے وہ تیزی سے دور جا رہا ہو، ہوا کے رحم و کرم پر کسی خشک پتے کی طرح۔ یا پھر اس نے آہستگی سے کہا، گھر واپس چلی جاؤ ایلا، اپنے بچوں کے پاس، اپنے گھر واپس چلی جاؤ۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ ہے میری محبوب، تمہارا انتخاب جو بھی ہوگا میں تمہارے فیصلے کا احترام کروں گا اور تا دم آخر تم سے محبت کرتا رہوں گا۔ مدوش سلیمان، کونیا، مارچ 1248۔ بادہ اور خون، پسینہ اور آنسو۔ باہر کے اجنبی لوگ سمجھتے ہیں کہ شرابی یا مے نوش سست الوجود ہوتے ہیں یا جن کے پاس کرنے کو اور کچھ نہیں ہوتا۔ وہ کم ہی جانتے ہیں کہ روزانہ مے سرخ کی بڑھتی ہوئی مقدار پینے کے لیے اچھی خاصی کاوش کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم دنیا بھر کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں۔ تھکن زدہ اور چڑچڑے پن سے میں سر میز پر رکھے اونگ رہا اور ایک ناخوشگوار خواب دیکھ رہا تھا۔ خواب میں ایک بڑا سا سیاہ بیل دکھائی دیا جو بہت غیظ و غضب کے عالم میں انجانی گلیوں میں میرا پیچھا کر رہا تھا۔ میں یہ جانے بغیر اس جانور سے بچ کر بھاگا کہ میں نے اسے اکسانے کو ایسا کیا غلط کیا تھا۔ دکانچوں سے ٹکراتے اور سامان تجارت کو گراتے، بازار کے سب پھیری فروشوں کے غصے کو ہوا دیتے ہوئے، مسلسل بھاگتے ہوئے میں ایک عام گزرگاہ میں داخل ہوا جو بند گلی ثابت ہوئی، اور وہاں میرا پیر فیل پیکر مہمت کے انڈے پر پڑا جو کسی گھر سے بھی بڑا تھا۔ اچانک انڈا سیا جانے لگا اور اس سے کسی پرندے کا بدصورت ترین بچہ باہر نکلا، بھیگا ہوا اور شور مچاتا ہوا بچہ۔ میں نے اس گلی سے باہر نکلنے کی کوشش کی مگر آسمان پر ماں پرندہ ظاہر ہوئی، نیچے مجھے گھورتے ہوئے، جیسے اس کے بچے کی بدصورتی کا ذمہ دار میں ہی تھا۔ جیسے ہی وہ پرندہ نیچے اترنے لگا، اس کی تیز چونچ اور تیز تر پنجوں کا رخ میری طرف تھا۔ میں جاگ گیا۔ میں نے آنکھیں کھولیں تو ادراک ہوا کہ میں کھڑکی کے برابر رکھی میز پر ہی سو گیا تھا، اگرچہ میرے منہ میں زانگ خوردہ ناخنوں کا سا ذائقہ تھا اور میں جام چڑھانے کو مرا جا رہا تھا۔ میں نے اتنی تھکن محسوس کی کہ ہل تک نہ پایا، سو میں نے اپنا بوجھل سر میز سے ٹکائے رکھا، اپنی مدہوشی میں مزید ڈوبتے
کودتے اور میخانے کی معمول کی آوازیں اور شور سنتے ہوئے مجھے مکھیوں کے غول کی بھنبھناہٹ کی طرح بحث و تکرار کا ابھرتا اور ڈوبتا شور سنائی دیا۔ وہ برابر کی میز پر بیٹھے آدمیوں کا شور تھا، اور اگرچہ میں نے کچھ دیر کو اس امکان پر سوچا کہ سار اٹھا کر دیکھوں کہ وہ کون تھے، مگر میں ذرا سا بھی نہ ہلا جلا۔ اور تبھی تھا کہ میں نے وہ منحوس لفظ سنا، قاتل۔ پہلے تو میں نے اس کی باتوں کو نشے میں کی گئی ہذیان گوئی سمجھ کر مسترد کر دیا۔ کوئی میخانے میں ہر طرح کی باتیں سنتا اور وقت کے ساتھ سیکھ جاتا ہے کہ بولے گئے ہر لفظ کو سنجیدگی سے نہ لے، لیکن ان کے لہجوں میں کچھ ایسی تحدید اور عدم احترام تھا کہ اسے رد نہ کیا جا سکتا تھا۔ سو میں نے اپنے کان کھڑے کیے اور سننے لگا۔ میرا منہ کھلا ہی رہ گیا جب بالآخر مجھ پر واضح ہوا کہ وہ سنجیدگی سے کیا بات کر رہے تھے، اور میری حیرانی مزید گہری ہو گئی جب مجھے سمجھ آئی کہ وہ قتل کسے کرنا چاہتے ہیں، شمس تبریز کو۔ ان کے میز سے اٹھتے ہی میں نے نیند میں ہونے کا دکھاوا بند کیا اور اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ ہیرسٹاس ادھر آؤ جلدی، میں نے گھبراہٹ کے عالم میں چلا کر کہا۔ اب کیا ہوا؟ ہیرسٹاس بھاگتا آیا۔ تم اس قدر پریشان کیوں ہو؟ لیکن میں بتا نہ پایا، حتیٰ کہ اسے بھی نہیں۔ اچانک ہر کوئی مشکوک دکھائی دینے لگا تھا۔ کیا ہو اگر شمس تبریز کے خلاف اس ساز باز میں زیادہ لوگ ملوث ہوں؟ مجھے اپنا منہ بند اور آنکھیں کھلی رکھنی ہوں گی۔ کچھ نہیں، مجھے بھوک لگی ہے بس، میں نے کہا۔ کیا تم برائے مہربانی مجھے یخنی لا دو گے؟ اس میں خوب لہسن ڈال کر بنانا، مجھے ہوش و حواس بحال کرنا ہے اپنے۔ ہیرسٹاس نے استہزاء سے گھورا، لیکن میرے مزاج کا عادی ہونے کے باعث اس نے مجھ سے مزید سوالات نہ کیے۔ چند لمحوں میں وہ بکری کی آنتوں کی یخنی لے آیا، مسالے دار اور بھاپ اڑاتی ہوئی، جو میں نے اپنی زبان جلاتے ہوئے جلدی جلدی پی لی۔ خاصے ہوش و حواس میں آنے کے بعد میں شمس تبریز کو خبردار کرنے باہر گلی میں نکل آیا۔ پہلے میں نے رومی کے گھر قسمت آزمائی کی، وہ وہاں نہ تھے۔ پھر میں مسجد گیا، مدرسے، چائے خانے، تندور و حمام۔ میں نے کاریگروں کی گلی میں ہر دکان اور گودام میں جھانکا، حتیٰ کہ میں نے کھنڈرات میں بوڑھی خانہ بدوش عورت کے خیمے تک میں دیکھا، اس صورت میں کہ وہ کسی درد کرتے دانت یا برے جادو سے چھٹکارا پانے وہاں گئے ہوں۔ میں نے انہیں ہر جگہ تلاش کیا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ میرا اضطراب بڑھتا جا رہا تھا۔ خوف مجھے کترنے لگا، کیا ہو اگر انہوں نے پہلے ہی شمس کو قتل کر دیا ہو۔ خاصی دیر بعد بے خبر کہ میں اب انہیں اور کہاں تلاش کروں، جب میں بد دل اور تھکن زدہ ہو کر میخانے واپس چلا آیا، تبھی میرا ان سے سامنا ہوا۔ ارے سلیمان، تم سوچوں میں گم دکھائی دیتے ہو، شمس تبریز نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او میرے خدایا، آپ زندہ ہیں؟ میں نے بے ساختہ کہا اور انہیں باہوں میں بھر لیا۔ جب شمس تبریز میرے بازوؤں سے نکلنے میں کامیاب ہوئے تو انہوں نے قدرے مسرت سے مجھے گھورا۔ یقیناً میں زندہ ہوں، کیا میں تمہیں کوئی بھوت دکھائی دیتا ہوں؟ میں مسکرایا، مگر مسکراہٹ نے زیادہ دیر میرا ساتھ نہ دیا۔ میرا سر اس قدر دکھ رہا تھا کہ اور کوئی وقت ہوتا تو میں چند جام چڑھا جاتا اور جس قدر جلد ممکن ہوتا خمار آلود ہو کر اونگنے لگتا۔ کیا بات ہے میرے دوست، سب ٹھیک ہے؟ شمس نے شک کے عالم میں پوچھا۔ میں نے بمشکل تھوک نکلی۔ کیا ہو جب میں انہیں منصوبے کے بارے میں بتاؤں تو وہ میرا یقین نہ کریں؟ کیسا ہو اگر وہ سوچیں کہ میں سرخ کے نشے میں کس قدر فریب خیال کا شکار ہوا تھا، اور شاید ایسا ہی ہوا تھا، تاکہ خود مجھے بھی پوری طرح یقین نہ ہو سکتا تھا۔ لوگ آپ کے قتل کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں، میں نے کہا۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کون ہے، میں ان کے چہرے نہیں دیکھ پایا۔ آپ جانتے ہیں میں سو رہا تھا، لیکن میں نے یہ خواب میں نہیں دیکھا۔ میرا مطلب ہے کہ میں نے خواب دیکھا تو تھا، لیکن وہ ایسا نہ تھا، اور میں نشے میں بھی نہیں تھا۔ خیر، میں نے چند جام چڑھائے تو تھے، لیکن میں… شمس تبریز نے اپنا ہاتھ میرے شانے پر رکھ دیا۔ پرسکون ہو جاؤ میرے دوست، میں تمہاری بات سمجھ سکتا ہوں۔ آپ سمجھتے ہیں؟ واقعی؟ ہاں، اب واپس میخانے جاؤ اور میری فکر مت کرنا۔ نہیں، میں کہیں نہیں جا رہا، اور آپ بھی کہیں نہیں جائیں گے، میں نے اعتراض کیا۔ یہ لوگ سنجیدہ ہیں، آپ کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ آپ واپس مولانا رومی کے گھر نہیں جا سکتے، وہ پہلی جگہ ہوگی جہاں وہ آپ کو تلاش کریں گے۔ میری گھبراہٹ سے غافل شمس تبریز خاموش رہے۔ سنیے درویش، میرا گھر چھوٹا اور ذرا حبس بھرا ہے، لیکن اگر آپ برا نہ مانیں تو آپ جب تک چاہیں میرے ساتھ ٹھہر سکتے ہیں۔ میری فکر کے لیے شکریہ، شمس تبریز زیر لب بولے، لیکن خدا کی رضا کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ یہ اصولوں میں سے ایک ہے۔ یہ دنیا دو طرفہ عمل اور رد عمل کی اصول پر کھڑی ہے۔ مہربانی کا قطرہ ہو یا بدکاری کا ذرہ، کچھ بھی رائے گاں نہیں جاتا۔ لوگوں کے منصوبوں، چالوں، دھوکے فریب یا داؤپیش سے خوف زدہ مت ہو۔ اگر کوئی جال بچھا رہا ہے تو یاد رکھو خدا بھی اپنی چال چل رہا ہے۔ وہ سب سے بڑا اور بہترین منصوبہ ساز ہے، خدا کے علم میں آئے بغیر پتہ تک نہیں ہلتا۔
بس اس پر یقین کامل رکھو، خدا جو کچھ بھی کرتا ہے حسن و خوبی سے کرتا ہے۔ یہ کہہ کر شمس تبریز نے مجھے دیکھ کر ایک آنکھ میچی اور ہاتھ ہلا کر الوداع کہا۔ میں نے انہیں کیچڑ زدہ گلی میں تیزی سے رستہ بنا کر گزرتے اور میری تنبیہ کے باوجود مولانا رومی کے گھر کی سمت میں جاتے دیکھا۔ قاتل اسکندریہ، مارچ 1248۔ بدخصلت احمق، میں نے کہا بھی تھا کہ میرے ہمراہ مت آئیں۔ میں نے واضح کیا تھا کہ میں ہمیشہ اکیلے کام کرتا ہوں اور مجھے گاہکوں کا میرے کاموں میں دخل دینا بالکل پسند نہیں، لیکن انہوں نے یہ وجہ بتاتے ہوئے اصرار کیا کہ چونکہ درویش میں ماورائے فطرت طاقتیں ہیں اس لیے انہیں خود اپنی آنکھوں مردہ دیکھنا چاہتے تھے۔ ٹھیک ہے، آخر میں نے ان کی بات مان لی، لیکن خیال رکھنا کہ جب تک سب کام ہو نہ جائے تو میرے قریب تک مت آنا۔ وہ راضی ہو گئے۔ اب وہ تین تھے، دو تو وہی آدمی جنہیں میں پچھلی ملاقات سے جانتا تھا اور ایک نیا لڑکا جو دوسروں جتنا ہی نوعمر اور سراسیما لگتا تھا۔ ان سب نے اپنے چہرے سیاہ نقاب میں چھپا رکھے تھے، یوں جیسے مجھے ان کی شناخت دریافت کرنے کی پرواہ تھی۔ نصف شب کے بعد میں مولانا روم کے گھر کے باہر کھڑا تھا۔ میں پتھر کی دیوار کود کر صحن میں داخل ہوا اور ایک جھاڑی کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا۔ میرے گاہکوں نے مجھے یقین دلایا تھا کہ شمس تبریز کو ہر شب روزانہ صحن میں مراقبہ کرنے کی عادت تھی، وضو کرنے سے پہلے یا بعد میں۔ مجھے بس انتظار کرنا تھا۔ اس رات تیز ہوا چل رہی تھی۔ سال کے ان دنوں کے حوالے سے غیر معمولی طور پر خنک تلوار مجھے اپنی ہتھیلی میں بھاری اور سرد محسوس ہوئی۔ اس کے دستے پر سجے مونگے کے دو موتی میری انگلیوں تلے کھردرے لگے۔ ضرورت پڑتی تو میں اپنے ہمراہ ایک چھوٹا نیام دار خنجر بھی لے آیا تھا۔ چاند کے گرد ہلکی نیلی کور کا حالہ تھا۔ دور کہیں چند شبخیز جانور بھونکے اور چلائے۔ مجھے درختوں سے چھن کر آتی ہوئی ہوا کے جھونکوں میں گلابوں کی شیریں مہک محسوس ہوئی۔ عجیب طور پر اس خوشبو نے مجھے بے چین کر دیا۔ گھر تک پہنچنے سے پہلے ہی میں کوئی اچھے مزاج میں نہ تھا، لیکن اب میرا مزاج بدتر ہو گیا۔ وہاں کھڑے اس انتہائی شیریں خوشبو میں لپٹے ہوئے میں نے خود کو یہ شدید آرزو کرتے مجبور پایا کہ اس سارے منصوبے کو رہنے دوں اور اس پر اصرار ڈراؤنی جگہ سے فوراً نکل جاؤں، لیکن اپنے لفظوں پر قائم رہتے ہوئے میں رکا رہا۔ مجھے نہیں معلوم کہ کتنا وقت گزرا تھا۔ میرے پپوٹے بوجھل ہونے لگے تھے اور میں روکنے کے باوجود جمائیاں لینے لگا تھا۔ ہوا کے اشتعال میں شدت آنے پر کسی نامعلوم وجہ سے میرے ذہن میں پرانی یادیں ابھرنے لگیں، تاریک اور پریشان کن یادیں ان تمام آدمیوں کی جنہیں میں نے قتل کیا تھا۔ میرے اندیشے نے مجھے حیران کر دیا۔ ماضی کو یاد کرنے پر عام طور پر مجھے گھبراہٹ نہیں ہوا کرتی، دلگیر اور دست بردار، شاید کبھی کبھار افسردہ بھی، مگر میں گھبرایا کبھی بھی نہیں۔ میں نے اپنی ہمت بندھانے کو سیٹی پر چند گیت گنگنائے اور جب میں مجبور سا ہو گیا تو اپنی نگاہ گھر کے عقبی دروازے پر جمائی اور سرگوشی میں کہنے لگا، آؤ بھی شمس، مجھے اتنا انتظار مت کراؤ، صحن میں نکل آؤ۔ کوئی آواز نہیں، کوئی جنبش نہیں، کچھ نہیں۔ اچانک بارش برسنے لگی۔ میں جہاں کھڑا تھا وہاں سے صحن کی ترچھی دیواروں سے پرے دیکھ سکتا تھا۔ جلد ہی بارش میں اتنی شدت آ گئی کہ گلیاں بہتے دریا میں بدل گئیں اور میں پوری طرح بھیگ گیا۔ لعنت ہو، میں نے کہا، لعنت، لعنت۔ میں سوچ رہا تھا کہ ایک رات کو یہ کام ملتوی کر دوں جب مجھے چھتوں اور راستوں پر برستی بارش کے شور میں ایک تیز آواز سنائی دی۔ صحن میں کوئی تھا۔ وہ شمس تبریز تھا، اپنے ہاتھ میں تیل کا چراغ تھامے وہ میری طرف چلا آ رہا تھا اور اس جھاڑی سے میں چند قدم کے فاصلے پر آ ٹھہرا جہاں میں چھپا ہوا تھا۔ خوبصورت شب ہے آج، ہے نا؟ اس نے پوچھا۔ اپنی الجھن پر بمشکل قابو پاتے ہوئے میں نے گہری سانس بھری۔ کیا اس کے پہلو میں کوئی اور بھی موجود تھا یا وہ خود کلامی کر رہا تھا؟ کیا وہ جانتا تھا کہ میں یہاں موجود تھا؟ کیا وہ ممکنہ طور پر میری موجودگی سے آگاہ ہو سکتا تھا؟ سوالوں سے میرا دماغ ابل رہا تھا۔ تبھی مجھے ایک اور خیال آیا۔ تیز ہوا اور بارش کے باوجود اس کے ہاتھ میں تھاما چراغ آخر کیسے روشن تھا؟ یہ سوال اپنے ذہن میں آتے ہی میرے بدن میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ مجھے شمس سے متعلق افواہیں یاد آ گئیں۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ کالے جادو میں اس قدر ماہر تھا کہ وہ کسی کے بھی کپڑوں میں دھاگا باندھ کر اور اپنے بد کلمات ادا کر کے اسے رینگتے گدھے یا اندھی چمگادڑ میں بدل سکتا تھا۔ اگرچہ میں نے کبھی ان احمقانہ باتوں کا یقین نہ کیا تھا اور اب بھی ایسا نہ کرنے والا تھا۔ جب میں کھڑا شمس کے چراغ کو تیز بارش میں ٹمٹماتے دیکھ رہا تھا، میں اس قدر کانپ رہا تھا کہ بے حس و حرکت اور بے جنبش نہ رہ پایا۔ برسوں پہلے تبریز میں میرے ایک معلم تھے۔ شمس نے چراغ زمین پر رکھتے اور یوں اسے میری بصارت سے پرے کرتے ہوئے کہا، وہی تھے جنہوں نے مجھے سکھایا کہ ہر بات، ہر امر کا ایک وقت ہوتا ہے۔ یہ آخری اصولوں میں سے ایک ہے۔ وہ کن اصولوں کی بات کر رہا تھا؟ یہ کس قسم کی اسرار بھری گفتگو تھی؟ مجھے تیزی سے فیصلہ کرنا تھا کہ مجھے جھاڑی کے پیچھے سے باہر نکلنا چاہیے یا پھر انتظار کرنا چاہیے کہ وہ میری طرف سے رخ موڑ لے، سوائے اس کے کہ اس نے رخ
کبھی نہ موڑا۔ اگر وہ میری یہاں موجودگی کے بارے میں جانتا تھا تو چھپنے کی کوئی تک نہ تھی، اگرچہ اس صورت میں کہ اسے معلوم نہ تھا مجھے دیکھ بھال کر باہر نکلنا چاہیے تھا۔ لیکن پھر یوں جیسے میری الجھن بڑھانے کو مجھے باغ کی دیوار کے باہر کی طرف منتظر 3 آدمیوں کے سائے بے چینی سے پہلو بدلتے دکھائی دیے۔ وہ ضرور اسی بات پر حیران ہو رہے ہوں گے کہ میں درویش کے قتل کے لیے حرکت میں کیوں نہ آ رہا تھا۔ یہ اصول نمبر 37 ہے، شمس تبریز نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا۔ خدا ایک باریک بین گھڑی ساز ہے، اس قدر درست ہے اس کا حکم کہ زمین پر ہر امر اپنے وقت پر وقوع پذیر ہو جاتا ہے، نہ لمحہ بھر پہلے نہ ہی لمحہ بھر تاخیر سے، اور بغیر کسی استثناء کے ہر کسی کے لیے یہ گھڑی بالکل درستی سے کام کرتی ہے۔ ہر کسی کے لیے محبت کا ایک مخصوص وقت ہے اور موت کا ایک وقت مقرر۔ اس لمحے میں سمجھ گیا کہ وہ مجھ سے ہی بات کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ میں وہاں تھا، وہ صحن میں قدم دھرنے سے بھی قبل اس بات سے آگاہ تھا۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے ارد گرد فضا گھٹن زدہ ہو گئی تھی۔ مزید چھپے رہنے کا کوئی فائدہ نہ تھا، اور اسی طرح میں کھڑا ہوا اور جھاڑی کے پیچھے سے باہر نکل آیا۔ بارش ہر شے کو خاموشی میں لپیٹے ہوئے یکا یک ویسے ہی تھم گئی جیسے شروع ہوئی تھی۔ ہم آمنے سامنے کھڑے ہوئے، قاتل اور مقتول، اور صورتحال کی اجنبیت کے باوجود سب کچھ فطری تقریباً پرامن محسوس ہوا۔ میں نے اپنی تلوار نکالی اور پوری قوت سے لہرائی۔ درویش نے اس قدر تیزی سے جھکائی دی اس کی جسامت کے آدمی سے جس کی توقع نہ تھی۔ میں دوبارہ وار کرنے والا تھا جب تاریکی میں ہلچل سی ہوئی اور 6 آدمی اچانک کہیں سے نمودار ہوئے۔ انہوں نے نیزوں اور بھالوں سے درویش پر حملہ کر دیا۔ بظاہر لگتا تھا کہ تینوں نوجوان لڑکے اپنے دوستوں کو بھی لے آئے تھے۔ وہ لڑائی اس قدر شدید تھی کہ وہ سب زمین پر گرتے، لڑکتے، دوبارہ قدموں پر اٹھتے اور دوبارہ گرتے، ایک کے بعد ایک ان کے نیزے ٹوٹ رہے تھے۔ میں حیران اور مشتعل کھڑا دیکھتا رہا۔ اس سے قبل کبھی میں اس قتل کے چشمدید گواہ بن کر یوں کھڑا نہ رہا تھا جس کی مجھے ادائیگی کی گئی تھی۔ میں ان تینوں نوجوانوں کی ڈٹائی پر اس قدر برہم تھا کہ میں بآسانی اس درویش کو زندہ چھوڑ کر اس کے بجائے ان تینوں سے برسرے پیکار ہو سکتا تھا۔ زیادہ دیر نہ گزری کہ ان میں سے ایک آدمی ہذیان کے عالم میں چلانے لگا، مدد، ہماری مدد کرو، گیدڑ سر یہ ہماری جان لینے والا ہے۔ بجلی کی سی تیزی سے میں نے تلوار ایک طرف پھینکی، اپنے کمر بند سے کھینچ کر خنجر نکالا اور تیزی سے آگے بڑھا۔ ہم ساتوں نے درویش کو زمین پر پچھاڑ لیا اور ایک تیز وار میں نے خنجر کو اس کے دل میں گاڑ دیا۔ اس کے منہ سے صرف ایک گہری خرخراتی چیخ نکلی۔ اس کی آواز اپنی انتہا پر ٹوٹ گئی۔ وہ دوبارہ ہلا تک نہیں، نہ ہی اس نے سانس لی۔ ہم نے مل کر اس کی لاش اٹھائی جو عجیب طور پر بے حد ہلکی پھلکی تھی اور اسے کنویں میں گرا دیا۔ ہانپتے ہوئے ہم میں سے ہر ایک نے قدم پیچھے ہٹایا اور لاش کے پانی میں گرنے کے چھپاکے کا انتظار کرنے لگے۔ وہ آواز کبھی نہ آئی۔ آخر ہو کیا رہا ہے؟ ایک آدمی بولا۔ کیا وہ اندر گرا نہیں؟ بالکل گرا ہے، دوسرا بولا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ نہ گرا ہو؟ وہ گھبرانے لگے تھے، میں بھی۔ شاید وہ دیوار میں کسی ابری کھوٹی سے اٹک گیا ہو۔ تیسرے آدمی نے خیال ظاہر کیا۔ یہ خیال ٹھیک لگتا تھا۔ اس پر وضاحت کا بوجھ ہمارے شانوں سے ہٹتا محسوس ہوا اور ہم نے خوشی خوشی ایک دوسرے کو گلے لگایا، اگرچہ ہم سب واقف تھے کہ کنویں کی دیوار میں ایسی کوئی کھوٹی نہ تھی۔ مجھے نہیں معلوم کہ ہم کتنی دیر وہاں منتظر رہے، ایک دوسرے سے نگاہیں ملانے سے گریز کرتے رہے۔ سین سے ہوا کا خون جھونکا گزرا، ہمارے قدموں میں بید مجنوں کے پتلے بھورے پتے بکھیرتے ہوئے۔ اوپر آسمان پر صبح کا گہرا نیلا رنگ ہلکے نیلے رنگ میں بدلنے لگا تھا۔ ہو سکتا تھا ہم دن چڑھنے تک وہیں رکے رہتے اگر گھر کا عقبی دروازہ نہ کھلا ہوتا اور ایک شخص باہر نہ نکلتا۔ میں نے انہیں فوراً ہی پہچان لیا، وہ مولانا تھے۔ آپ کہاں ہیں؟ وہ چلا کر بولے۔ ان کی آواز فکر مندی سے بوجھل تھی۔ کیا آپ یہاں ہیں شمس؟ اس نام کے ذکر پر ہم ساتوں اپنے قدموں پر اٹھے۔ 6 آدمی باغ کی دیواروں سے باہر کودے اور اندھیرے میں اوجھل ہو گئے۔ میں اپنے خنجر کی تلاش میں پیچھے رہ گیا جو مجھے جھاڑی کے نیچے کیچڑ میں لتھڑا مل گیا۔ میں جانتا تھا کہ مجھے مزید لمحہ بھر بھی وہاں منڈلانا نہیں چاہیے تھا، لیکن میں پلٹ کر دیکھنے کی خواہش پر قابو نہ پا سکا، اور پلٹ کر دیکھنے پر مجھے مولانا رومی صحن میں لڑکھڑا کر چلتے دکھائی دیے اور پھر اچانک وہ بائیں جانب کنویں کی طرف مڑے، یوں جیسے کسی وجدان نے ان کی رہنمائی کی ہو۔ وہ آگے کو جھکے، نیچے جھانکا اور لمحہ بھر وہیں کھڑے رہے۔ ان کی نظریں کنویں کی نیم تاریکی کی عادی ہو رہی تھیں۔ پھر وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹے، اپنے گھٹنوں کے بل گرے، سینہ کوبی کرنے لگے اور ان کے حلق سے ایک دہشت خیز چیخ نکلی۔ انہوں نے اسے مار ڈالا، انہوں نے میرے شمس کو مار ڈالا۔ میں درویش کے خون سے رنگے خنجر کو پیچھے چھوڑ کر دیوار سے کودا اور یوں بھاگا جیسے زندگی میں پہلے کبھی نہ بھاگا تھا۔ ایلا، نارتھمپٹن، 12 اگست 2008۔ دھوپ بھرا اور قدرے خنک وہ اگست کا عام سا دن تھا۔
کسی بھی دوسرے دن جیسا۔ ایلا صبح بیدار ہوئی، اس نے اپنے شوہر اور بچوں کے لیے ناشتہ تیار کیا، انہیں کام، شطرنج کھیلنے اور ٹینس کلب جانے کے لیے نکلتے دیکھا۔ واپس اپنے کچن میں آئی، اپنی کوک بک کھولی اور آج کے دن کے لیے مینیو کا انتخاب کیا۔ کریمی مشروم کے ساتھ پالک کا سوپ، مسٹرڈ مایونیز کے ساتھ مسلز، ٹیراگون بٹر ساس کے ساتھ سیب مچھلی، کرین بیریز والا گارڈن سلاد، زوکینی رائس گریٹن اور ونیلا کریملیٹس پائی۔ اس کو یہ کھانے بناتے ساری سپہر لگی۔ کام مکمل کرنے کے بعد اس نے اپنی بہترین کراکری نکالی، اس نے میز لگائی، نیپکن طے کر کے رکھے اور پھول ترتیب دیے۔ اس نے اوون کا ٹائم 40 منٹ لگایا تاکہ 7 بجے تک گریٹن تیار ہو۔ اس نے کروٹن تیار کیے، سلاد کی ڈریسنگ کی، موٹی اور روغنی بالکل جیسی ایوی کو پسند تھیں۔ اسے شمع جلانے کا خیال آیا، لیکن دوبارہ سوچنے پر اس نے یہ ارادہ بدل دیا۔ میز اسی طرح رہنے دینا بہتر تھا، کسی بے عیب تصویر کی طرح، انچھوئی، ساکن۔ پھر اس نے سوٹ کیس اٹھایا جو اس نے پہلے ہی تیار کر رکھا تھا اور گھر سے نکل آئی۔ باہر نکلتے ہوئے اس نے زیر لب شمس تبریز کا ایک اصول بولا، خود سے یہ پوچھنا کبھی دیر آید نہیں ہوتا کہ کیا میں اس زندگی کی ڈگر بدلنے کے لیے تیار ہوں جو میں جی رہا ہوں، کیا میں اندر سے بدلنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر تمہاری زندگی کا ایک دن بھی گزشتہ دن جیسا ہو تو یقیناً یہ قابل رحم بات ہے۔ ہر لمحے اور ہر نئی سانس کے ساتھ کسی کو تجدید کرنا اور تجدید نو کرنا چاہیے۔ نئی زندگی میں جنم کا صرف ایک طریقہ ہے، موت سے پہلے مرنا۔ علاؤالدین کونیا 12 اپریل 1248۔ بتدریج سرد گرم ہوتے، ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اپنا ارادہ بدلتے کہ مجھے دوسروں سے کیا برتاؤ کرنا چاہیے۔ شمس تبریز کی وفات کے 3 ہفتے بعد کہیں بالآخر مجھے یہ حوصلہ ہو سکا کہ جا کر اپنے والد سے بات کروں۔ وہ مجھے کتب خانے میں ملے، آتش دان کے قریب، کسی مجسمے کی طرح ساکت اور تنہا بیٹھے، ان کے چہرے سے سائے سے گزر رہے تھے۔ بابا کیا میں آپ سے بات کر سکتا ہوں؟ میں نے پوچھا، آہستگی سے، مبہم پن سے، یوں جیسے میں یادوں کے سمندر سے واپس ساحل کی جانب تیرتے ہوئے۔ انہوں نے مجھے دیکھا مگر بولے کچھ نہیں۔ بابا میں جانتا ہوں کہ آپ کا خیال ہے کہ شمس کی موت میں میرا کردار ہے، لیکن میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ… میرے والد نے اچانک انگلی اٹھائی اور میری بات قطع کی۔ تمہارے اور میرے درمیان میرے بیٹے الفاظ خشک ہو چکے ہیں، مجھے تم سے کچھ نہیں سننا اور جواب میں تمہیں کچھ نہیں بتانا۔ انہوں نے واضح کیا، ایسا مت کہیے، مجھے وضاحت کرنے دیجیے۔ میں نے لرزتی آواز میں التجا کی، میں خدا کی قسم کھاتا ہوں وہ میں نہ تھا۔ میں ان لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے یہ کیا، لیکن وہ قاتل میں نہ تھا۔ میرے بیٹے، میرے والد نے دوبارہ بات قطع کی۔ ان کا دکھ اب ختم ہو رہا تھا، اس کی جگہ ایک کپ کپا دینے والا سکون لے رہا تھا، کسی ایسے شخص کا سا سکون جس نے بالآخر تکلیف دہ حقیقت کو قبول کر لیا ہو۔ تم کہتے ہو کہ وہ تم نہ تھے، لیکن تمہاری سنجاف خون آلود ہے۔ میں چونک کر اچھلا اور فوراً اپنے چگے کے کنارے کو دیکھا۔ کیا یہ سچ ہو سکتا تھا؟ کیا مجھ پر اس شام کا خون اب تک لگا تھا؟ میں نے سنجاف کا جائزہ لیا اور پھر اپنے بازوؤں کا، ہاتھوں اور ہاتھ کے ناخنوں کا۔ وہ سب صاف ستھرے دکھائی دیتے تھے۔ جب میں نے دوبارہ اپنا سر اٹھایا، بابا سے میری نگاہیں ملیں، تبھی مجھے اس پھندے کی سمجھ آ سکی جو انہوں نے میرے لیے بچھایا تھا۔ بلا ارادہ اپنی سنجاف کو ٹٹول کر دیکھنے پر میں نے اپنا حال کھول دیا تھا۔ یہ سچ تھا، میں اس شام ان کے ہمراہ میخانے میں موجود تھا۔ قاتل کو یہ خبر دینے والا میں ہی تھا کہ شمس کو ہر شب سین میں مراقبہ کرنے کی عادت تھی، اور اس شب جب شمس تبریز برستی بارش میں اپنے قاتل سے بات کر رہے تھے، میں ان 6 آدمیوں میں شامل تھا جو باغ کی دیوار پھلانگے تھے۔ اور جب ہم نے فیصلہ کیا کہ ہمیں حملہ کر دینا چاہیے کیونکہ واپسی کی کوئی راہ نہ تھی اور قاتل سستی دکھا رہا تھا، سین کا راستہ میں نے ہی انہیں دکھایا تھا، لیکن بس یہی تھا، میں وہیں رکا رہا تھا۔ میں نے لڑائی میں حصہ نہ لیا تھا۔ حملہ کرنے والا بیبرس تھا، ارشاد اور باقی سب نے اس کی مدد کی تھی، اور جب وہ گھبرا گئے تو باقی کام گیدڑ سر نے کیا تھا۔ بعد میں نے اس لمحے کو اپنے دماغ میں اتنی بار گزارا کہ یہ بتانا مشکل ہے کہ کون سا حصہ حقیقی ہے اور کون سا حصہ میرے تخیل کی کرشمہ سازی ہے۔ یہ ایک یا 2 مرتبہ میرے ذہن سے یہ یاد گزری کہ شمس ہمارے ہاتھوں سے نکل کر رات کی تاریکی میں اوجھل ہو گئے تھے، اور یہ تصور اس قدر واضح تھا کہ میں نے اس کا تقریباً یقین کر لیا۔ اگرچہ وہ جا چکے ہیں، ہر طرف ہر جگہ ان کے نشانات ہیں، رقص، شاعری، موسیقی اور وہ سب چیزیں جو میں نے خیال کیا تھا کہ ایک بار وہ چلے جائیں تو ختم ہو جائیں گی، ہماری زندگیوں میں مضبوطی سے قائم رہیں۔ میرے والد شاعر ہو چکے ہیں۔ شمس تبریز درست کہتے تھے، جب ایک مرتبہ ٹوٹ جائے
تو دوسرا بھی ٹوٹ جائے گا۔ میرے والد ہمیشہ ہی سے ایک محبت کرنے والے آدمی تھے۔ انہوں نے ہر مذہب کے لوگوں کو گلے لگایا۔ وہ نہ صرف مسلمانوں بلکہ عیسائیوں، یہودیوں، حتیٰ کہ کفار پر بھی مہربان تھے۔ جب سے شمس تبریز ان کی زندگی میں آئے، ان کی محبت کا دائرہ اس قدر وسیع ہو گیا کہ اس میں معاشرے کے راندہ درگاہ بھی شامل ہو گئے، طوائفیں، شرابی اور بھکاری، قابل نفرین لوگ بھی۔ میرا خیال تھا کہ وہ حتیٰ کہ شمس تبریز کے قاتلوں سے بھی محبت رکھ سکتے تھے۔ پھر بھی ایک شخص تھا اور ہے جس سے وہ کبھی محبت نہ کر سکے، ان کا بیٹا سلطان ولد۔ کونیا ستمبر 1248۔ بیکاری، شرابی، طوائفیں، یتیم اور چور، وہ اپنا سارا سونا چاندی مجرموں میں تقسیم کرتے ہیں۔ اس ناگوار خوفناک رات کے بعد میرے والد پہلے جیسے نہیں رہے۔ ہر کسی کا کہنا ہے کہ رنج و غم کے مارے وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے ہیں۔ جب پوچھا جائے کہ وہ کیا کر رہے ہیں تو وہ امراء القیس کا قصہ سناتے ہیں، شاہ عرب جسے بے حد پسند کیا جاتا تھا، بے انتہا امیر اور وجیح، لیکن ایک روز غیر متوقع طور پر انہوں نے اپنی مکمل و بھرپور زندگی ترک کر دی۔ امراء القیس نے درویشی خرقہ پہنا، اپنی تمام مال و دولت چھوڑ دی اور تب کے بعد سے ایک سے دوسری جگہ سرگرداں رہے۔ اپنے محبوب سے محرومی پر آپ یوں ہی بدل جاتے ہیں۔ میرے والد نے کہا، یہ تمہاری شاہانہ ذات کو خاک میں تحلیل کر کے اندر کے درویش کو باہر لے آتا ہے۔ اب جب کہ شمس ہمیشہ کے لیے رخصت ہو چکے ہیں، میں بھی رخصت ہو چکا ہوں۔ میں اب کوئی عالم یا مبلغ یا واعظ نہیں رہا، میں عدم کی تجسیم ہوں۔ یہی میری فنا ہے، یہی میری بقا۔ اگلے روز سرخی مائل سنہری بالوں والے تاجر نے ہمارے دروازے پر دستک دی، جو دنیا کا بدترین دروغگو دکھائی دیتا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ شمس تبریز سے ان کے بغداد کے برسوں سے واقف تھا۔ پھر اپنی آواز کو کسی رازدارانہ سرگوشی میں بدلتے ہوئے اس نے قسم کھائی کہ شمس تبریز حیات اور بخیریت تھے۔ اس کے مطابق شمس تبریز ہندوستان کے کسی آشرم میں روپوش مراقبہ کر رہے تھے اور ظاہر ہونے کے لیے مناسب وقت کے منتظر تھے۔ یہ سب بتاتے ہوئے اس کے چہرے پر کسی ایمانداری کا شائبہ تک نہ تھا، لیکن میرے والد گویا دیوانے ہی ہو گئے۔ انہوں نے اس شخص سے پوچھا کہ اس شاندار خوشخبری کے بدلے میں وہ کیا چاہتا تھا۔ ذرا سی بھی شرم کیے بغیر اس تاجر نے کہا کہ اپنے لڑک پن میں وہ درویش بننا چاہتا تھا، لیکن چونکہ زندگی اسے کسی اور ڈگر پر لے گئی تو وہ کم سے کم مولانا رومی جیسے مشہور و معروف عالم کا کافتان پا کر بے حد خوش ہوگا۔ یہ سن کر میرے والد نے اپنا مخمل کا بیش قیمت کافتان اٹھایا اور اسے فوراً ہی تھما دیا۔ لیکن بابا، آپ نے اپنا بیش قیمت کافتان اس شخص کو کیوں دیا جبکہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ وہ دروغ گوئی سے کام لے رہا تھا؟ میں نے اس آدمی کے رخصت ہوتے ہی دریافت کیا۔ اس پر میرے والد نے جو کہا وہ یہ تھا، تم سمجھتے ہو کہ اس کے جھوٹ کے سامنے کافتان کی قیمت بہت زیادہ تھی، لیکن میرے پیارے بیٹے تصور کرو اگر وہ سچ کہہ رہا تھا، اگر شمس واقعی زندہ ہوتے تو اس خبر کے عوض میں اپنی زندگی دے دیتا۔ رومی، کونیا 31 اکتوبر 1260۔ بتدریج دکھ رنج میں بدلتا ہے، وقت کے ساتھ رنج خاموشی میں اور خاموشی تنہائی پسندی میں بدل جاتی ہے۔ تاریخ سمندروں جیسی وسیع اور بے انت۔ آج اس روز کو 16 برس گزر چکے ہیں جب شکر فروشوں کے سرائے کے سامنے میری اور شمس کی ملاقات ہوئی تھی۔ 40 اصولوں پر غور و فکر کرتے میں نے 40 روز چلا میں گزارے۔ میں نے ان میں سے ہر ایک کو یاد کیا اور اس پر نظر ثانی کی، لیکن میرے ذہن کے دور دراز گوشوں میں صرف شمس تبریز تھے، درخشاں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ مزید زندہ نہیں رہ سکتے، آپ سوچتے ہیں کہ آپ کی روح کی روشنی بجھ چکی ہے اور یہ کہ آپ ہمیشہ تاریکی میں رہیں گے، لیکن جب آپ کو ایسی ٹھوس تاریکی نگل لے، جب آپ کی دونوں آنکھیں دنیا سے بند ہو جائیں تو آپ کے قلب میں تیسری آنکھ کھل جاتی ہے اور تبھی آپ کو ادراک ہوتا ہے کہ بصارت باطنی علم سے تضاد رکھتی ہے۔ محبت کی آنکھ یا نگاہ سے بہتر اور تیز نگاہ کوئی آنکھ نہیں۔ رنج ایک اور موسم، ایک اور وادی، آپ کی ایک اور ذات سے لاتا ہے، اور محبوب جو کہیں دکھائی نہیں دیتا، آپ اسے چہار سو دیکھنے لگتے ہیں۔ آپ اسے پانی کے قطرے میں دیکھتے ہیں جو سمندر میں گرتا ہے، چاند کے طلوع ہونے پر اٹھتی موج میں، یا صبح کی ہوا میں جو تازہ مہک لیے آتی ہے۔ آپ اسے ریت کی رومالی نشانیوں میں دیکھتے ہیں، سورج کی دھوپ میں چمکتے خاک کے ذرات میں، نوزائیدہ بچے کی مسکراہٹ میں، یا اپنی دھڑکتی رگوں میں۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ شمس جا چکا ہے جب کہ وہ ہر کہیں ہے، ہر شے میں ہے؟ اداسی اور چاہت کی سست رو گردش کی گہرائی میں ہر روز، ہر لمحہ میں شمس کے ہمراہ ہوں۔ میرا سینہ وہ غار ہے جہاں شمس محو آرام ہے، بالکل جیسے پہاڑ اپنے اندر بازگشت رکھتا ہے، میں اپنے اندر شمس کی صدا رکھتا ہوں۔ میں جو کبھی عالم اور مبلغ تھا،
اس کا ذرا بھی باقی نہیں رہا۔ محبت میرے سارے عمل اور عادتیں بدل چکی ہے۔ اس کے بجائے اس نے مجھے شاعری سے معمور کر دیے، اور اگرچہ میں جانتا ہوں کہ میرے باطن کے سفر کے بیان کے لیے کوئی الفاظ نہیں، میں لفظوں پر یقین رکھتا ہوں، میں لفظوں پر ایمان رکھنے والا آدمی ہوں۔ میرے مشکل ترین ایام میں 2 لوگوں نے میری مدد کی، میرا بڑا بیٹا اور صلاح الدین نامی ولی، ایک زرکوب سونا کوٹ کر ورق بنانے والا۔ اس کی چھوٹی سی دکان میں اسے کام کرتے ہوئے جہاں وہ سونے کی پرتوں کو مہارت سے کوٹتا ہے، مجھے وہ شاندار فیض ملا کہ میں نے درویشوں کے رقص میں حتمی تبدیلیاں کی۔ صلاح الدین کی دکان سے ابھرتی لے کائنات کی نبض سے مشابہ تھی، الوہی جس کی بات شمس تبریز نے کی اور جس کا انہیں بہت خیال تھا۔ کچھ عرصے میں میرے بڑے بیٹے کی شادی صلاح الدین کی بیٹی فاطمہ سے ہو جائے گی۔ ذہین اور متجسس فاطمہ مجھے کیمیا کی یاد دلاتی تھی۔ میں نے اسے قرآن کی تعلیم دی، وہ مجھے اس قدر عزیز ہو گئی کہ میں اسے اپنی دائیں آنکھ اور اس کی بہن بادیہ کو اپنی بائیں آنکھ کہنے لگا۔ یہ وہ بات ہے جو عزیز کیمیا عرصہ پہلے مجھ پر ثابت کر چکی تھی، یہ کہ لڑکیاں اگر بہتر نہ صحیح تو لڑکوں جیسی ہی اچھی طالبہ علم ہیں۔ میں نے خواتین کے لیے بھی سماع کا انتظام کیا اور صوفی بہنوں کو یہ روایت جاری رکھنے کا مشورہ دیا۔ 4 سال قبل میں نے مثنوی پڑھنا شروع کی۔ پہلا برمحل مصرع مجھ پر ایک روز صبح کاذب کے وقت یکایک اترا تھا، جب میں سورج کی روشنی کو تاریکی چیرتے دیکھ رہا تھا۔ تب سے یہ نظم خود بخود جیسے اپنی ہی کسی طاقت سے میرے لبوں سے نکلتی چلی گئی۔ میں اسے تحریر نہیں کرتا، وہ صلاح الدین تھا جس نے اس مثنوی کو محنت سے تحریر کی صورت میں سپرد قلم کیا اور میرے بیٹے نے اس کی نقول تیار کیں۔ انہی کی بدولت یہ نظمیں باقی رہیں۔ الفاظ پرندوں کی ڈاروں کی صورت میں مجھ پر اترتے اور اسی طرح اچانک غائب ہو جاتے، ہجرتی پرندوں کی طرح۔ میں صرف وہ ذخیرہ آب ہوں جہاں وہ ذرا دیر رکتے اور گرم زمینوں کی طرف روانگی سے قبل تھکن اتارتے اور سستاتے ہیں۔ جب میں نظم آغاز کرتا ہوں تو مجھے پہلے سے کبھی معلوم نہیں ہوتا کہ میں کیا کہنے جا رہا ہوں۔ وہ طویل بھی ہو سکتی ہے اور مختصر بھی، میں اس کے متعلق پہلے سے کچھ نہیں سوچتا، اور جب نظم مکمل ہو جاتی ہے تو میں پھر سے خاموش ہو جاتا ہوں۔ میں خاموشی میں جیتا ہوں، اور خاموش ان 2 تخلص میں سے ہے جو میں اپنی غزلوں میں استعمال کرتا ہوں۔ دوسرا ہے شمس تبریز۔ دنیا اس قدر تیزی سے حرکت میں ہے اور تبدیل ہو رہی ہے کہ جسے ہم انسان اپنے اختیار میں لا سکتے ہیں نہ ہی سمجھ سکتے ہیں۔ 1258 میں منگولوں کے ہاتھ سقوط بغداد ہوا، واحد شہر جسے اپنی مضبوطی اور دل ربائی پر فخر تھا اور جسے دنیا کا مرکز ہونے کا دعویٰ تھا، شکست سے دوچار ہوا۔ اسی برس صلاح الدین کی وفات ہوئی۔ میرے درویشوں اور میں نے دمدموں اور نے کے ساتھ گلیوں سے گزرتے، مسرت سے گاتے اور رقص کرتے ایک بڑا جشن منایا، کیونکہ کسی ولی کو اسی طرح دفنانا چاہیے۔ 1260 میں ہارنے کی باری منگولوں کی تھی۔ مصر کے مملوکوں نے انہیں شکست دی۔ کل کے فاتح آج کے شکست خوردہ ٹھہرے۔ ہر فاتح یہی خیال کرنے کی جانب مائل ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ فتح مند رہے گا۔ ہر شکست خوردہ کو خدشہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ شکست کھاتا رہے گا، لیکن دونوں ایک ہی سبب سے غلط ہوتے ہیں۔ خدا کے سوا سب کچھ بدلتا رہتا ہے۔ صلاح الدین کی وفات کے بعد طالب علم حسام، جو روحانی راستے پر بڑی تیزی سے اور اس قدر خوبی سے سمجھدار ہوا تھا کہ اب ہر کوئی اسے حسام چلیبی پکارنے لگا ہے، میری نظموں کو تحریر کرنے میں مدد کرنے لگا۔ وہ محرر ہے جسے میں نے پوری مثنوی لکھوائی، منکسر المزاج اور فیاض۔ اگر حسام سے کوئی پوچھے کہ وہ کون ہے اور کیا کرتا ہے تو وہ لمحے بھر کا انتظار بھی کیے بغیر کہتا ہے، میں شمس تبریز کا عاجز پیروکار ہوں، میں بس یہی ہوں۔ ذرا ذرا کر کے کوئی 40، 50 اور 60 برس کا ہوتا ہے۔ ہر بڑی دہائی کے بعد وہ خود کو مزید مکمل محسوس کرتا ہے۔ آپ کو چلتے رہنا ہوتا ہے، اگرچہ پہنچنے کو کوئی منزل نہیں۔ کائنات دما دم بدل رہی ہے اور اس طرح چاند و سورج بھی، لیکن یہ ہم انسانوں کے اندر نہاں راز کے سوا کچھ نہیں جو اس ساری گردش کا سبب ہے۔ اس علم کے ساتھ ہم درویش محبت اور دل شکستگی سے رقصاں اپنی راہ بناتے رہیں گے، چاہے کوئی بھی سمجھ نہ پائے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم فساد و انتشار یا کسی اور بڑی جنگ کے درمیان بھی یوں ہی رقصاں ہوں گے۔ ہم دکھ اور رنج و غم میں بھی رقص کریں گے، مسرت اور سرخوشی میں بھی، تنہا اور مل کر، پانی کے بہاؤ کی طرح سست روی اور روانی سے۔ ہم اپنے لہو میں رقص کریں گے۔ کائنات میں جو کچھ تھا اور ہے اس کے درمیان مکمل ہم آہنگی اور سبک توازن ہے۔ نقطے مسلسل تبدیل ہوتے اور ایک دوسرے سے جگہ بدلتے ہیں، لیکن دائرہ مکمل رہتا ہے۔ اصول نمبر 29، جزو تبدیل ہوتا ہے
ہمیشہ یکساں رہتا ہے۔ ہر چور جو اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے اس کی جگہ ایک نیا چور پیدا ہوتا ہے، اور ہر مہذب و نفیس کی جگہ نیا مہذب و نفیس لیتا ہے۔ اس طرح نہ صرف کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہتا بلکہ کچھ بھی در حقیقت مجموعی بدلتا نہیں۔ ہر صوفی جو مرتا ہے اس کی جگہ کہیں کوئی اور صوفی جنم لیتا ہے۔ ہمارا مذہب عشق ہے، اور ہم سب دلوں کی زنجیر کی صورت میں باہم جڑے ہوئے ہیں۔ اگر جب کوئی کڑی ٹوٹ جاتی ہے تو کہیں اور کسی دوسری کڑی کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ ہر شمس تبریز جو اس جہان سے گزر جائے اس کی جگہ کسی مختلف زمانے میں کسی مختلف نام سے کسی نئے شمس کا ظہور ہوگا۔ نام بدل جاتے ہیں، لوگ آتے اور جاتے ہیں، لیکن جوہر اور روح وہی رہتے ہیں۔ ایلا کونیا 7 ستمبر 2008۔ اس کے سرہانے وہ پلاسٹک کی کرسی پر سو رہی تھی جب اچانک اس نے اپنی آنکھیں کھولیں اور ایک غیر متوقع آواز سنی۔ کوئی تاریکی میں انجان سے الفاظ پکار رہا تھا۔ اسے ادراک ہوا کہ وہ باہر سے آتی اذان کی صدا تھی۔ ایک نئے دن کا آغاز ہونے والا تھا، لیکن اسے احساس ہوا کہ یہ کسی چیز کا انجام یا اختتام بھی ہوگا۔ کسی بھی ایسے شخص سے پوچھئے جس نے فجر کی اذان پہلی بار سنی ہو، اور آپ کو ایسا ہی کچھ بتائے گا۔ یہ کہ وہ بے حد خوبصورت، ثمر آور اور پراسرار ہے، اور اسی دوران اس کے بارے میں کچھ بھید بھرا، کچھ عجیب پراسرار سا بھی ہے، بالکل محبت کی طرح۔ رات کے سکوت میں یہی صدا تھی جس نے ایلا کو چونکا کر جگا دیا تھا۔ وہ تاریکی میں بار بار آنکھیں جھپکتی رہی، یہاں تک کہ اسے سمجھ آئی کہ کمرے کو بھرتی مردانہ آواز کھلی کھڑکیوں سے اندر آ رہی تھی۔ اسے یہ یاد کرنے میں پورا منٹ لگا کہ وہ اب میساچوسیٹس میں نہ تھی۔ یہ وہ کشادہ گھر نہ تھا جہاں وہ اپنے شوہر اور 3 بچوں کے ہمراہ رہتی تھی۔ وہ سب کسی اور وقت اور زمانے سے متعلق تھے، اس قدر دور اور مبہم وقت کہ وہ اسے اپنا ماضی نہیں بلکہ کوئی خیالی کہانی محسوس ہوا۔ نہیں، وہ میساچوسیٹس میں نہ تھی، اس کے بجائے وہ دنیا کے ایک بالکل مختلف خطے میں تھے، ترکی کے شہر کونیا کے ایک اسپتال میں۔ اور وہ شخص جس کی گہری اور متواتر سانسیں اسے اب فجر کی اذان کے ساتھ سنائی دے رہی تھیں، وہ 20 برسوں سے اس کا شوہر نہیں بلکہ وہ محبوب تھا۔ گزشتہ موسم سرما کے ایک دھوپ بھرے دن جس کی خاطر وہ اپنے شوہر کو چھوڑ آئی تھی۔ کیا تم اپنے شوہر کو ایک ایسے شخص کے لیے چھوڑ رہی ہو جس کا کوئی مستقبل نہیں؟ اس کے دوستوں اور ہمسایوں نے اس سے بار بار پوچھا تھا۔ اور تمہارے بچوں کا کیا ہوگا؟ تمہارا کیا خیال ہے کہ وہ تمہیں کبھی معاف کر سکیں گے؟ اور یوں ایلا کو اس بات کی سمجھ آ پائی کہ معاشرے کی نگاہوں میں اس سے بدتر کہ کوئی عورت کسی دوسرے مرد کے لیے اپنے شوہر کو چھوڑ دے یہ بات تھی کہ کوئی عورت اپنے لمحے موجود کے لیے اپنے مستقبل کو ترک کر دے۔ اس نے ٹیبل لیمپ جلایا اور اس کی دھیمی امبرین روشنی میں کمرے کا جائزہ لیا، یوں جیسے یہ یقین دہانی حاصل کرنے کو کہ جب سے وہ چند گھنٹے قبل نیند کے جہان میں اتری تھی کچھ بھی نہ بدلا تھا۔ وہ کسی ہسپتال کا ایسا مختصر ترین کمرہ تھا جو اس نے دیکھا ہو۔ ایسا نہیں تھا کہ اس نے اپنی زندگی میں بہت سے ہسپتالوں کے کمرے دیکھے ہوں۔ کمرے کی بیشتر جگہ بیڈ گھیرے ہوا تھا، باقی سب کچھ بیڈ کو سامنے رکھتے ہوئے رکھا گیا تھا۔ لکڑی کی الماری، چوکور کافی ٹیبل، اضافی کرسی، خالی گلدان، مختلف رنگوں کی گولیوں والی بیڈ ٹرے، اور اس کے برابر میں وہ کتاب جو عزیز اس سفر کے آغاز سے پڑھ رہا تھا، میں اور رومی۔ وہ 2-4 روز پہلے کونیا پہنچے تھے۔ شروع کے دن انہوں نے عام سیاحوں سے مختلف طرح نہیں گزارے۔ یادگار عمارات، عجائب گھروں اور آثار قدیمہ کی سیر، مقامی کھانے کھانا، اور ہر نئی چیز چاہے وہ عام اور احمقانہ ہی کیوں نہ ہوتی کی تصویریں لینا۔ گزشتہ روز تک سب ٹھیک تھا۔ جب عزیز ایک ریسٹورنٹ میں دوپہر کا کھانا کھاتے فرش پر گر گیا اور اسے تیزی سے قریب ترین اسپتال لے جانا پڑا، تب سے وہ اس کے سرہانے منتظر تھی، یہ جانے بغیر منتظر کہ کیا توقع رکھے، امید کے برخلاف امید کرتی، اور اسی دوران خاموشی اور شدت سے خدا سے بحث و تکرار کرتی ہوئی کہ وہ اس محبت کو اتنی جلدی اس سے واپس لے رہا تھا جو اس نے اس قدر تاخیر سے اسے عطا کی تھی۔ مائی ڈیئر، کیا تم سو رہے ہو؟ ایلا نے پوچھا۔ اسے تنگ کرنے کا اس کا ارادہ نہ تھا، لیکن وہ چاہتی تھی کہ وہ جاگ جائے۔ اس کی طرف سے کسی جواب کے بجائے اس کی سانسوں کی لے کی ہولی سی آواز آتی رہی، تسلسل میں کہیں کوئی کھویا ہوا سر۔ کیا تم جاگ گئے ہو؟ اس نے ایک ہی وقت میں سرگوشی کرتے اور آواز بلند کرتے پوچھا۔ اب جاگ گیا ہوں، عزیز نے ہولے سے کہا۔ کیا بات ہے؟ تم سو نہیں پائی؟ فجر کی اذان، ایلا نے کہا، اور یوں توقف کیا جیسے اس بات نے ساری وضاحت کر دی ہو۔ اس کی گرتی صحت، ایلا کا اسے کھو دینے کا اندیشہ، اور وہ مکمل حماقت کہ جو وہ محبت تھی، سب کچھ ان 3 لفظوں میں سما گیا۔ اپنی سبز آنکھیں جھپکے بنا عزیز اب سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ لیمپ کی دھندلی روشنی میں اور سفید دھلی چادروں میں گھرے ہوئے اس کا وجیح چہرہ افسردگی سے زرد دکھائی دیا، لیکن اس پر کچھ طاقتور بھی تھا۔
فجر کی نماز اہم ہے، اس نے زیر لب کہا۔ کیا تم جانتی ہو کہ مسلمانوں کو روزانہ 5 بار نماز ادا کرنی ہوتی ہے؟ صبح کی نماز کو سب سے مقدس مگر سب سے زیادہ آزمائش بھری بھی کہا جاتا ہے، اور ایسا کیوں ہے؟ میرا خیال ہے اس لیے کہ یہ ہمیں خوابوں سے بیدار کرتی ہے اور ہمیں یہ پسند نہیں، ہم سوتے رہنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صبح کی اذان میں ایک مزید جملہ ادا کیا جاتا ہے جو باقی سب میں نہیں۔ اس کے مطابق نماز نیند سے بہتر ہے، لیکن شاید نیند ہم دونوں کے لیے بہتر ہے۔ ایلا نے سوچا، کاش کہ ہم ساتھ خوابیدہ ہو سکتے۔ اسے کسی ایسی آسان خوابیدگی کی چاہ تھی جس میں کوئی مخل نہ ہو، سلیپنگ بیوٹی سے کم سحر انگیز نہیں۔ اس تکلیف سے آرام کے لیے 100 برس کی مکمل بے حسی۔ کچھ دیر میں اذان ہونا بند ہو گئی، اس کی بازگشت دور ہٹتی لہروں میں پرے تیر گئی۔ آخری سر کے مدھم پڑنے پر دنیا عجیب طور پر محفوظ محسوس ہوئی، لیکن ناقابل برداشت حد تک خاموش بھی۔ وہ ایک برس سے ساتھ تھے، محبت و آگہی کا ایک برس۔ بیشتر اوقات عزیز سفر میں ایلا کا ساتھ دیتے ہوئے ٹھیک ہی رہتا تھا، مگر گزشتہ 2 ہفتوں سے اس کی صحت واضح طور پر گرتی چلی جا رہی تھی۔ ایلا نے اسے دوبارہ نیند میں اترتے دیکھا، اس کا چہرہ اس قدر پرسکون، اس قدر پیارا تھا۔ ایلا کا دماغ پریشانی اضطراب سے بھر گیا۔ اس نے گہری سانس بھری اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ وہ برآمدوں سے گزری جہاں سب دیواروں پر سبز پینٹ کیا گیا تھا، وہاں سے ہوتے وہ وارڈز میں داخل ہوئی جہاں اسے بوڑھے اور نوجوان، مرد اور عورتیں مریض دکھائی دیے، کچھ روح بصحت ہوتے ہوئے اور کچھ کی صحت مزید بگڑتی ہوئی تھی۔ اس نے لوگوں کی سوالیہ نگاہوں کی پرواہ نہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے سنہری بال اور نیلی آنکھیں اس کے غیر ملکی ہونے کو عیاں کر رہے تھے۔ اس نے پہلے کبھی خود کو اس قدر بے جگہ اور اجنبی محسوس نہ کیا تھا، لیکن پھر بھی یہ تھا کہ ایلا نے اتنا سفر ہی کب کیا تھا۔ چند منٹوں بعد وہ اسپتال کے چھوٹے سے خوشگوار باغ میں فوارے کے قریب جا بیٹھی۔ فوارے کے بیچ ایک ننھے فرشتے کا مجسمہ تھا، اس کے قدموں میں چند نقرئی سکے چمک رہے تھے، ہر کوئی کسی کی پوشیدہ تمنا آرزو کا حامل تھا۔ اس نے سکے کی تلاش میں اپنی جیبیں کھنگالی، مگر وہاں اسے کاغذ کے ایک تحریر شدہ پرزے اور آدھی گرینول بار کے سوا کچھ نہ مل سکا۔ باغ میں نظر دوڑاتے ہوئے اسے چند کنکریاں دکھائی دیں، ہموار، سیاہ اور چمکیلی۔ اس نے ایک کنکری اٹھائی، آنکھیں بند کیں اور اسے فوارے میں اچھال دیا۔ اس کے لبوں پر وہ تمنا تھی جو وہ بہت پہلے ہی جانتی تھی کہ قبول نہ ہوگی۔ کنکری فوارے کی دیوار سے ٹکرا کر اچھلی اور سنگی فرشتے کی جھولی میں جا گری۔ اگر عزیز وہاں موجود ہوتا، ایلا نے سوچا، تو وہ اسے ایک شگون کے طور پر لیتا۔ آدھے گھنٹے بعد جب وہ واپس آئی تو اسے کمرے میں ڈاکٹر اور ایک نوجوان نرس سر پر سکارف اوڑھے ملے، اور چادر عزیز کے سر تک پہنچی ہوئی تھی۔ وہ دنیا سے گزر چکا تھا۔ عزیز کو کونیا میں دفنا دیا گیا، اس کے محبوب رومی کے نقوش قدم پر۔ ایلا نے ہر تفصیل کا خیال کرتے تمام انتظامات دیکھے اور یہ بھروسہ کرتے ہوئے کہ خدا ان معاملوں پر اس کی مدد فرمائے گا جس سے وہ نمٹ نہ سکتی تھی۔ پہلے اس نے قبر کی جگہ کا انتظام کیا، ایک پرانے مسلمان قبرستان میں چمپا کے ایک بڑے سے درخت تلے۔ پھر اسے صوفی موسیقار تلاش کیے جو نئے بجانے پر راضی ہو گئے، اور عزیز کے دنیا بھر میں موجود دوستوں کو ای میلز کر کے جنازے پر مدعو کیا۔ اسے خوشی ہوئی کہ ان میں سے کافی سارے کیپ ٹاؤن، سینٹ پیٹربرگ، مرشد آباد اور ساؤ پاؤلو جیسی دور دراز جگہوں سے بھی وہاں پہنچ گئے۔ ان میں عزیز جیسے فوٹوگرافروں کے ساتھ ساتھ اسکالرز، صحافی، لکھاری، رقاص، مجسمہ ساز، تاجر، کسان، گھریلو خواتین اور عزیز کے لے پالک بچے بھی شامل تھے۔ وہ ایک گرم جوش، مسرت بھری تقریب تھی جس میں تمام مذاہب کے لوگوں نے شرکت کی۔ انہوں نے اس کی موت کو اسی طرح منایا جیسا کہ وہ جانتے تھے کہ اس کی آرزو ہوگی۔ بچے اپنی مرضی اور خوشی سے کھیلتے رہے۔ ایک میکسیکن شاعر نے اپنی شاعری پڑھی اور عزیز کے ایک پرانے اسکاٹش دوست نے گلاب کی پتیاں ان پر کسی چمکیلے رنگین کاغذوں کی طرح برسائیں۔ ان میں سے ہر ایک رنگین گواہی تھی کہ موت ایسی شے نہ تھی کہ جس سے خوف زدہ ہوا جائے۔ ایک مقامی کبڑے بوڑھے مسلمان نے اس سارے منظر کو دانت نکالتے اور چھیدتی تنزیہ نگاہوں سے دیکھا اور کہا کہ ایسا پاگلانہ جنازہ کونیا نے پہلے کبھی نہ دیکھا ہوگا، سوائے صدیوں پہلے مولانا کے جنازے کے۔ جنازے کے 2 روز بعد جب ایلا بالآخر تنہا ہو گئی، اس نے شہر میں چہل قدمی کی، خاندانوں کو اپنے قریب سے گزرتے دیکھا، دکانوں میں تاجروں کو اور کچھ بھی اسے فروخت کرنے کے مشتاق پھیری فروشوں کو۔ لوگوں نے اپنے درمیان گریا سے سوجی آنکھیں لیے گھومتی اس امریکی عورت کو غور سے دیکھا۔ وہ یہاں بالکل اجنبی تھی، ہر جگہ ایک مکمل اجنبی۔ ہوٹل واپس پہنچ کر اس نے چیک آؤٹ کیا اور ایئرپورٹ کا رخ کیا۔ ایلا نے اپنی جیکٹ اتار کر پیچ رنگ کا انگوری
سویٹر پہن لیا، کسی ایسی عورت کے لیے بہت عاجزانہ اور مطیع رنگ جو دونوں میں سے کچھ بھی بننے کی کوشش نہ کر رہی ہو، اس نے سوچا۔ پھر اس نے جینٹ کو فون کیا، اس کے 3 بچوں میں سے واحد جس نے اس کے فیصلے کی حمایت کی تھی کہ وہ اپنے دل کے کہے راستے پر چلے۔ اورلی اور ایوی ابھی تک اپنی ماں سے بات نہ کر رہے تھے۔ موم آپ کیسی ہیں؟ جینٹ نے گرمجوشی سے بھری آواز میں پوچھا۔ ایلا اپنے سامنے خالی جگہ کی سمت جھکی اور یوں مسکرائی جیسے اس کی بیٹی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ پھر اس نے دھیمی، تقریباً ناقابل سماعت آواز میں کہا، عزیز مر چکا ہے۔ او موم، مجھے بے حد افسوس ہے۔ خاموشی کا ایک مختصر وقفہ چھا گیا کیونکہ دونوں سوچ رہی تھیں کہ کیا کہیں۔ اس خاموشی کو توڑنے والی جینٹ تھی۔ موم، کیا اب آپ گھر آ جائیں گی؟ ایلا نے سوچا۔ اس کی بیٹی کے سوال میں ایک اور انکہا سوال موجود تھا۔ کیا وہ اپنے شوہر کے پاس نارتھمپٹن واپس چلی جائے گی اور طلاق کے پروسیس کو روک دے گی جو پہلے ہی باہمی الزامات اور خفگی کے معمے میں بدل چکا تھا؟ وہ اب کیا کرنے والی تھی؟ اس کے پاس دولت نہ تھی اور اس کے پاس کوئی نوکری بھی نہ تھی، لیکن وہ ہمیشہ انگریزی پر پرائیویٹ لیکچرز دے سکتی تھی، کسی میگزین کے لیے کام کر سکتی تھی، اور کون جانتا ہے کسی روز وہ ایک اچھی فکشن ایڈیٹر بن جائے۔ لمحے بھر کو اپنی آنکھیں بند کرتے ایلا نے مسرت بھرے یقین اور اعتماد کے ساتھ اپنے سامنے پیش گوئی کی کہ آنے والے دن اس کے لیے کیا لائیں گے۔ وہ پہلے کبھی یوں اپنے بلبوتے پر نہ رہی تھی، اور پھر بھی عجیب تھا کہ وہ خود کو تنہا محسوس نہ کر رہی تھی۔ میں تمہاری کمی محسوس کرتی رہی ہوں بیبی، اس نے کہا۔ میں نے تمہارے بھائی اور بہن کی کمی بھی محسوس کی ہے۔ کیا تم مجھے ملنے آؤ گی؟ بالکل، میں آؤں گی ماما، ہم ملیں گے۔ لیکن اب آپ کیا کریں گی؟ کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ واپس نہیں آ رہی؟ میں ایمسٹرڈیم جا رہی ہوں، ایلا نے کہا۔ وہاں نہر کے کنارے بڑے شاندار چھوٹے چھوٹے فلیٹس ہیں، میں ان میں سے کوئی کرائے پر لے سکتی ہوں۔ مجھے اپنی بائکنگ بھی بہتر کرنی ہے۔ میں نہیں جانتی، میں کوئی منصوبے نہیں بناؤں گی انی، میں چاہوں گی کہ میں آج کے آج جیوں، لمحے موجود میں دیکھوں گی کہ میرا دل کیا کہتا ہے۔ یہ بھی اصولوں میں سے ایک ہے نا؟ کون سے اصول موم؟ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ایلا کھڑکی کے قریب آئی اور آسمان پر نگاہ دوڑائی جو تمام اطراف میں حیران کن نیلا تھا۔ وہ اپنی غیر مرئی رفتار سے گردش کرنے لگا، عدم میں تحلیل ہوتا ہوا اور اپنے اندر لامتناہی امکانات سمیٹے ہوئے، کسی رقصاں درویش کی طرح۔ یہ اصول نمبر 40 ہے، اس نے آہستگی سے کہا۔ محبت کے بغیر کوئی بھی زندگی کسی شمار میں نہیں۔ خود سے یہ مت پوچھو کہ تمہیں کیسی محبت کی جستجو کرنی چاہیے، روحانی یا مادی، الوہی یا دنیاوی، مشرقی یا مغربی۔ تقسیم مزید تقسیم پر ہی منتج ہوتی ہے۔ محبت کا کوئی نام نہیں، کوئی تعریف نہیں، یہ جو ہے بس وہی ہے، خالص اور سادہ۔ محبت آب حیات ہے اور محب روح آتش ہے۔ جب آتش آپ سے محبت کرنے لگے تو کائنات مختلف طور پر محو گردش ہوتی ہے، ایک نئے سانچے میں ڈھلنے لگتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئی کتاب کے ساتھ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔